کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیرنٹنگ میٹرز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بچے کی تربیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس سیریز میں ایک مستقل مہمان کی حیثیت سے ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ شامل ہیں، جو اب کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ انہیں بارہا اپنے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ فصیحہ صاحبہ نے۔ آپ اسلامک لائف کوچ ہیں، ٹرینر ہیں، کونسلر ہیں، پبلک اسپیکر ہیں۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور بچے کی تربیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں جانتے ہیں کہ والدین کا رویہ کس حد تک اہم رول پلے کرتا ہے بچے کی تربیت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ جو ہے ایک نوزائیدہ، جو بھی ماحول اس کا سب سے پہلا جس کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہا ہے وہ اس کے والدین ہیں، اور جس آغوش میں وہ پل رہا ہے، اور باپ کی صورت میں ایک کیئر ٹیکر جو ہے ہر وقت اس کے پاس موجود ہے، تو وہ ایک سائلنٹ آبزرور ہے، اور اس سائلنٹ آبزرور کے نتیجے میں جو کچھ اس کے ارد گرد اس کے ماحول میں اس کے والدین کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے باہمی تعلقات میں ہیں، خواہ وہ ان کے دیگر افراد خانہ کے ساتھ تعلقات ہیں، تو بچہ ان کو بالواسطہ طور پر جو ہے وہ ابزارو کر رہا ہے، اور ان کو واچ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے انہی جیسی گفتگو جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے وہ کرتا ہے۔ بعض لمحات میں والدین اپنے بچوں کے پاس نہیں ہوتے، اور ایسی صورت میں اگر وہ اپنے کزنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا اسکول میں اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو بہت سارے اوقات میں وہ وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ مجھے میری ایک کولیگ نے بتایا کہ ڈیورنگ بریک جو ہے وہ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچی جو ہے وہ اپنی دوسری سہیلیوں کو کہتی ہے کہ آؤ ہم اس طرح سے لڑیں جس طرح سے مما پاپا لڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم آپس میں جن الفاظ سے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، خواہ وہ تحقیر کے الفاظ ہیں، خواہ وہ عزت اور کے الفاظ ہیں، تو وہ بچہ جو ہے ان چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں پھر وہ الفاظ بچے کے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کی شخصیت دیکھنی ہے لڑکے کی، تو اس کے باپ کو دیکھیں کہ باپ کا کیا رول ہے، اور اگر آپ ایک بچی کی شخصیت کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی ماں کو دیکھ لیں کہ وہ کس نہج پر ہے۔ لیکن اب ہم اپنی زندگی سے نا یہ ایلیمنٹ خارج کرتے جا رہے ہیں نا کہ شاید اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پورے اپنے باپ کے ڈھب پر ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں کو باپ نے اختیار کیا ہوتا ہے، اگر اس نے اپنے گھر میں جو ہے وہ ماں کو ویلیو دی ہوئی ہے، بیوی کو دی ہے، بہن کو دی ہے، بیٹی کو دی ہے، تو بچہ بھی اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں خواتین کی ان تمام حیثیتوں کو جو ہے وہ اہمیت دے گا۔ لیکن اگر باپ جو ہے وہ کہیں پہ تذلیل کا شکار کرتا ہے ان لوگوں کو، اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا یا گالی گلوچ کر رہا ہے، تو وہی الفاظ جو باپ نے کسی دوسری عورت کے لیے ادا کیے ہوتے ہیں، بچہ انہی الفاظ کو ادا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے، تقریباً 10-15 سال پہلے، ٹی وی کے اوپر ایک کمرشل چلا کرتا تھا کہ باپ جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ پاس بیٹھا اس کو آبزرو کر رہا ہے باپ کو، اور جب باپ جو ہے وہ تھوڑی سی رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو جب اسٹرے میں ڈال دیتا ہے، ویسٹ کر دیتا ہے، تو بچہ اس کو پکڑ کے وہ اسی طرح سے پینے لگ پڑتا ہے۔ تو جب اسی طریقے سے پیتا ہے تو باپ جب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ میرا بچہ سیم وہی چیز کر رہا ہے، تو پھر اس کو ندامت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، لیکن جس رشتے کو جتنی ویلیو ہم دے رہے ہوں گے نا، ہمارا بچہ بھی اسی رشتے کو اتنی ویلیو دے رہا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش جو ہے کہ ٹریننگ کے لیے بعض کا ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو الفاظ کہیں، پہلے ہم وہ چیزیں کر کے دکھائیں۔ آپ بہت سارے اسکالرس کو اب پڑھیں، یا جو افراد گزر گئے ہیں، اگر اشفاق احمد کے حوالے سے بات کی جائے، یا
قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے. تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اپنی آپ بیتیوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے والد صاحب ہماری والدہ کی کتنی عزت کرتے تھے, یا والدہ جو ہے والد کے آنے پر کن کن چیزوں کا اہتمام کرتی تھیں. تو ان چیزوں سے بچوں کو وہ احساس ہونے لگ پڑتا ہے کہ ہماری زندگی میں کس رشتے کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ بتانے کے لیے پہلے والدین کو ضروری ہے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور جو ہم کر رہے ہوں گے وہ بچے کی عملی زندگی میں شامل ہو جائے گا. تو آئندہ آنے والا جو مستقبل ہے وہ اسی نہج کے اوپر, اسی راستے کے اوپر چلے گا جو آج میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ دے رہا ہوں. بالکل, مطلب جو چیز آپ کل کو اپنے بچے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں, آج اس جذبے کی, اس چیز کی آبیاری کریں گے تو کل کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے بچے کی تربیت اور شخصیت کے طور پہ آپ کے سامنے نظر آئے گی. لیکن اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ میرا دینی مزاج کا حامل ہو, لیکن میں بچے کے سامنے جو ہے خود تو دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا, خود میں نماز نہیں پڑھ رہا, خود میں قرآن نہیں پڑھ رہا, خود میں دوسری چیز نہیں کر رہا, تو آج کے جو ہمارے بچے ہیں وہ تو بعض اوقات یہ جواب دے دیتے ہیں آگے سے کہ بھی آپ خود تو یہ کام نہیں کر رہے, آپ مجھ سے کیوں یہ چاہ رہے ہیں. تو ہمیں پہلے اپنے نفس کو مارنا ہے, اپنی ترجیحات کو چینج کرنا ہے, اپنی ترجیحات کو متعین بھی کرنا ہے. یعنی جو میری ترجیح ہے اس کو بدلنا ہے کہ اگر میں پہلے کسی اور راستے کے اوپر گامزن تھی تو اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اوپر انعام کر کے مجھے والدہ بنایا ہے یا مجھے والد بنایا ہے, تو اب میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے, تو میری جو اپنی نفسانی خواہشات تھیں, میری جو اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ تھی, ٹھیک ہے, اپنی پسند ناپسند, اپنی ترجیح, سب کو اس طرح سے چینج کر دوں جس طرح سے میں اپنی آئندہ آنے والی نسل کو دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل. محترمہ فصیحہ صاحبہ, ایک یہ بات تو ہو گئی والدین کے حوالے سے. اگر ہم اپنی مشرقی روایات دیکھیں تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہت اہم عنصر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بچوں کی تربیت پر کیا اثر مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کیونکہ ایک اسلامک لائف کوچ ہیں, پبلک اسپیکر بھی ہیں, اور مجھے اندازہ بھی ہے کہ آپ سے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ڈیل بھی ہوتے ہوں گے, تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے ذرا بتائیے ہمیں. اس طرح سے ہے کہ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا بچے کی اور تربیت کی, تو اس میں جو پہلی دو چیزیں آتی ہیں جوائنٹ فیملی, تو تیسری چیز آتی ہے. سب سے پہلے آتی ہے کہ بچہ ہوتا کیا ہے. جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں نا, تو پہلے ہمیں سب سے پہلے بچے کی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جس پہ وہ پیدا ہوتا ہے. بچہ ایک سب سے پیورسٹ فارم آف ہیومن بینگ ہوتا ہے, بالکل گناہوں سے پاک اور بالکل پیور کنڈیشن میں. اور تربیہ, جو ہم تربیہ کہتے ہیں کہ بچہ اچھے کام کر لے, تو تربیہ اصل میں ہے کہ بچہ اچھے کو اچھا سمجھے اور برے کو برا سمجھے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم بچے پہ کس طرح سے اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گا؟ تو اگر تو اس فیملی سسٹم کے اندر لوگ ایک دوسرے کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور رشتوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ انسان کو انسان کا درجہ دیتے ہیں, صرف بچے کو بھی اس میں کاؤنٹ کریں کیونکہ بچے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں نا کچھ, تو وہ معاشرہ جو ہے نا, وہ جو گھر ہے, وہ ایک اچھا بچہ پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. وہاں سے بچہ خود اعتمادی بھی لے گا, وہاں سے بچہ جو ہے وہ اپنی نشو و نما کے تمام افیکٹس جو ہے وہ ان لوگوں سے نکال لے گا. لیکن اگر وہاں پہ بچے کی آبیاری کے لیے سسٹم نہیں ہے اور عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا, خودی کی حفاظت نہیں ہوتی, تو وہاں پہ جو بچہ ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بچپن میں تو پیرنٹس اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں بائی دیم سیلوز, کہ وہ ان کو سمجھا دیں, ان کو سائڈ پہ کر لیں, لیکن اوور آل اس میں تعلق جو ہے نا وہ بنانا, بچوں سے بانڈنگ اسٹرانگ کرنا ایک سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, تاکہ بچہ جو ہے وہ کسی برے اثر کو قبول بھی نہ کرے اور اچھے اثرات میں انبینڈ ہو جائے. صحیح. آپ نے بات کی کہ ایک بانڈنگ کا ایلیمنٹ, ہم اپنے پروگرام میں بات بھی کر چکے ہیں ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ, یہ بانڈنگ کے حوالے سے, بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ کے حوالے سے اور اس حوالے سے, اور ابھی ہم نے جوائنٹ فیملی کی بھی بات کر لی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمارا آج کل کا لائف سٹائل ہے, وہ کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے بچوں کی تربیت پر؟ مس سلمیٰ, میں پہلے تو میڈم ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا, اس کے کچھ مثبت اثرات بھی ہیں اور کچھ منفی بھی ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کس نہج پہ چلایا ہے, یعنی میں جس جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہوں اس میں گھر کے اوور آل جتنے بھی افراد ہیں ان کا مزاج کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر قائم کرنے میں ایک عورت کا کردار بہت اہم ہے. وہ کس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں باہمی طور پر جہاں جتنے افراد ہوں گے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی اختلاف کی وجہ بھی ہو سکتی ہے,
ان کی پسند اور ناپسند بھی تبدیل ہو سکتی ہے، ان کی ترجیحات کا تعین بھی علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے ہمارا اپنا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے نا، اس معاشرتی سیٹ اپ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم کو ایک خرابی اور خامی کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں وجہ ہی کیا ہے کہ بعض اوقات میرا آپ کے ساتھ یا میرا کسی ساس اور نند کے ساتھ اختلاف ہے یا کسی جٹھانی اور دیورانی کا ہے، تو میں نے بچے کے ذریعے سے نا ان تک اپنی رسائی کو بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ میں نے بچے کو کہنا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ دادو کیا بات کر رہی ہیں پھپھو کے ساتھ میرے متعلق، ان کی کیا پلاننگ ہے. خاموشی سے سنتے رہنا، اندازہ نہ ہو. اچھا، اب میں اس چیز سے اسی طرح سے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بچے کو. اب وہ بچے کو غیبت اور چغلی کی عادت ہم ہی لوگوں نے ڈال دی، اور یہ سب انڈائریکٹلی ہو رہا ہے. انڈائریکٹلی ہو رہا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں نا اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اسی بچے کو اس کے دادا سے، اس کے چچا سے، اس کے تایا سے، باقی رشتوں سے جو ہے وہ الگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ تو اچھے نہیں ہیں، انہوں نے تمہیں کیوں منع کر دیا، انہوں نے تمہیں کیوں ڈانٹ دیا. حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ ہمارے بچے کی ٹریننگ کس طرح سے کر رہے ہیں. بعض اوقات جو بھی گھر کے بڑے ہیں وہ بچے کو ہو سکتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط حرکت کی ہے، اس کے اوپر کوئی اس کو ڈانٹ دیا ہے یا اس کو روکا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں میرے بچے کو. وہ کون ہوتے ہیں وہ ایسے کہنے والے؟ تو میرا خیال ہے ہمارے بچوں کو وہ پہلے ہوتے ہیں وہ کہنے والے. ہمیں نا یہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے جہاں پہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، کہ وہاں پہ اگر دادا ہیں، اپنے چچا، جس نے جو بات کی ہے کبھی بچے کے سامنے ان کو یہ نہ کہیں کہ انہوں نے غلط کیا. انہوں نے بچے کی سائیڈ نہ لیں، اس کو کم از کم ان رشتوں کا تقدس کرنا، ان کو ویلیو دینا سکھائیں، اور بچے کو کہیں کہ بیٹے بہت اچھا کیا، میرے سامنے ہوتا تو میں بھی یہی کرتی. یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بعض اوقات یہ لاڈ پیار دادا دادی، والدین یا پھپھو کی طرف سے جو ہے وہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے بچے کی شخصیت جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے. وہ آپ کی بات بجا ہے کہ احترام اور تقدس کا جو ہے وہ یہی ہے عنصر کہ ہمیں ان کے سامنے بچے کو نہیں ٹوکنا چاہیے، یا ان کو نہیں ٹوکنا چاہیے کہ جو دادا دادی نے کہا وہ غلط ہے. وہ بات آپ کی صحیح، لیکن بعض اوقات یہ چیز اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ بچے کی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں بھی میں نے ابھی جہاں سے بات اپنی شروع کی تھی نا، کہ یہ ہمارے گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں نا، ان کا آپس کا ایک کردار ہے یا آپس کا ایک تعلق ہے، کہ جب ہر شخص یہ سمجھے گا کہ ہمارا جو فلاح اور بہبود کس میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو سلجھائیں، بچے کی تربیت کریں، نہ کہ اس کو بگاڑیں. اب جو محبت کر رہا ہے نا، بگاڑنا وہ بھی نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور ماں یا باپ شاید اس کو کسی دوسرے انداز سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اختلاف وہاں پہ واقع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی سچویشن میں جب ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں مثبت انداز میں جو ہے وہ چلانا چاہیے. میں اگر چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے کی اچھی تربیت ہو تو مجھے دادا یا نانی کو یا دادی کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ بھی ہیں، وہ ان کو کہیں کہ بھئی آئیں میں آپ کو سٹوری سنا دیتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی سٹوری سنا دیں. اب وہ جو گفٹ انہوں نے دینا ہے، بچے کی خواہش پوری کرنی ہے، وہ اس چیز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. بچوں کو سمجھانا جو ہے وہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑا مشکل کام ہے، اور بڑے جو ہیں ان کو ہم شاید اندازے سے اور اچھے طریقے سے گفتگو کر کے سمجھا سکتے ہیں. تو جو میرا موٹیو ہوگا، میں ان کو یہ کہوں گی کہ ابا جان یا والدہ جو بھی ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ کا بچہ بھی ہے، میرا بھی، اب اس کو جیسے مرضی لے کر چلیں، لیکن یہ بیجا خواہشات اس کی جو ہیں وہ نہ پوری کی جائیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار نہ ہو. آپ نے یہ جو چیز دی ہے اس کو ہم کسی اور وقت کے لیے مؤخر کر دیں. تو میرا خیال ہے اگر حکمت کے ساتھ معاملات کو سلجھایا جائے نا تو اختلاف کی نوبت جو ہے وہ نہیں آتی. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہی ایفیکٹس ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے، لیکن اگر حکمت تدبر کے ساتھ ان چیزوں کو سلجھایا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات زیادہ مؤثر اور مثبت ہو سکتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ماں بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے مثبت چیزیں لینے میں، کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لے کر چلتی ہے. محترمہ فصیحہ صاحبہ، آپ نے ایک بات کہی کہ خاندان میں عزت نفس ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ایک اہم فیکٹر بھی ہے جو بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اختلاف
ہر جگہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے دو دوستوں کے درمیان, بہن کے درمیان ہو جاتا ہے. اب میاں بیوی کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے. جب والدین جب لڑائی جھگڑے پر آتے ہیں تو اس چیز کے بچے کی تربیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایک یہ چیز, اس کا جواب دیجیے, اور ایک یہ کہ اس سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے حل کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف بچے تک جانا نہیں چاہیے. سب سے پہلی مطلب ایک اہم اصول ہونا چاہیے والدین کا کہ آپ کا جو بچہ ہے نا, جب وہ آپ ہی کو, دو بڑوں کو ہی آپس میں فائٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ ان کو اتنی امیچیور لیول پہ دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید دس از سم تھنگ ویری فار می, کیونکہ بچہ کہیں باہر سے یہ تربیت نہیں لے رہا ہوتا, والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر میں سارا دن بھی بیٹھ کے بچے کو بتاؤں گی نا کہ لڑنا بری بات ہے اور لڑائی کرنے سے یہ ہوتا ہے اور لڑائی یہ ہوتا ہے اور لڑائی جو ہے اس میں گناہ ہوگا اور کسی کا حق نہیں سلب کرنا, تو بچے کے لیے وہ رٹا ہے, مطلب فور ٹیکسٹ ہے. لیکن جو میں اس کے سامنے کروں گی اور جو اس کے والدین اس کے سامنے کریں گے وہ اس کے لیے لرننگ اپرچونٹی ہے, وہ اسے لرن کرے گا اور وہ اس سے بڑا کچھ لرن کرتا ہے, کیونکہ بچہ اس ٹائم پہ صرف ایک فائٹ نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ وہاں سے اپنا جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کانفیڈنس ہے, خود اعتمادی ہے, اس کو ڈرین ہوتا ہوا فیل کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہر بچے کا جو ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا وہ اس کے پیرنٹس فرسٹ ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے نظر نہیں چرانا چاہتا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں سامنے دیکھتے ہیں اس کو. لیکن ہم اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچے کے اوپر کہ جب وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے تو ہماری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو کافی محنت کی ہوتی ہے ہم پیرنٹس نے اپنے بچوں کے اوپر کہ وہ اس لیول تک پہنچتے ہیں. تو جب بھی آپ بچے کے سامنے فائٹ کریں گے تو آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ڈے 1 سے وہ سب کچھ دے دیں گے جو انہوں نے آگے جا کے کرنا ہے. تو آپ ان کو خود ایک پاتھ وے دکھا رہے ہیں. اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے بینگ اے پیرنٹ؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے نا تو بچوں کی طرح لڑنے کے بجائے ٹیبل ٹاک کریں, شعور کی سطح پہ گفتگو کریں. اور رشتہ یعنی کہ اگر آپ کے گھر کا فیملی یونٹ ہی اسٹرانگ نہیں ہے نا تو آپ کہاں سے پروڈکشن دیں گے اچھی اولاد کی, جب آپ کا یونٹ ہی اسٹرانگ نہیں ہو رہا. اور اسلامی جو ہمارا نظریہ حیات ہے اس میں سب سے اہم چیز ایک فیملی یونٹ ہوتا ہے, اور اگر آپ اسی کو کھوکھلا کر دیں, اسی کی فاؤنڈیشنز ویک کر دیں تو پھر آپ کہاں سے وہ سوسائٹی, اب دیکھیں سوسائٹی اس وقت آپ کے سامنے ہے. ہمارے ہاں ہر گھر ویک ہے, انٹرنلی ویک ہے, ایکسٹرنلی چاہے بہت خوبصورت بناؤ لیکن انٹرنلی ویکنیس ہے. دا ریزن اس کہ ہم نے بینگ اے پیرنٹ اپنا رول اور اپنا مرتبہ سمجھا ہی نہیں, اس گھر کی اہمیت نہیں سمجھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پرووائڈ کر دیا. اور انہی چھوٹے موٹے جھگڑوں کو لے کر آگے بچوں کی پرسنالٹی پوری ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے. اپنی بیویاں نہیں نبھا پا رہے آج کل کے جو نوجوان لڑکیاں ہیں, اور لڑکیاں بھی, دونوں طرف یہ صورتحال ہے. مطلب اگر ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہمارے پیرنٹس نے کیا کیا تو آج کی ڈائیورس ریٹ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری پچھلی جنریشن کا بویا ہوا بیج تھا جو اب پھلدار درخت بن گیا, اور اب جو ہم بیج بوئیں گے وہ بیج جو ہے آگے جا کے ہمیں ایک نئی پود دے دے گا. تو ہمیں بہت سینسیبلی اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے, اور پوری انٹینشن کے ساتھ, پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اور پوری کہتے ہیں نا کہ اخلاص نیت کے ساتھ, جو تربیہ کا پہلا اصول ہے. تو اخلاص نیت کے ساتھ ہم اپنے گھر کی فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس امت کا سرمایہ بن سکیں. بالکل ٹھیک. آپ کی بات کے ساتھ یہیں پر ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد. پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اس پروگرام میں بچے کی تربیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک بہت اہم عنصر جو بچے کی تربیت پر آج کل کے دور میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہے, اور ہم اسے بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے, اور سب اس کا واویلا بھی بہت مچاتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, یہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. میڈیا کا کیا کردار ہے ہمارے بچے کی تربیت پر؟ سلمہ, جب ہم سوشل انسٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں کہ معاشرتی ادارات کیا کیا ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرتی ادارات جو ہوں گے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افراد معاشرہ کی تربیت میں, ان کی تعمیر میں اور ان کے کردار یا شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گے.
تو پہلی چیز جو تھی وہ تو خاندان ہے، بنیادی اکائی، ٹھیک ہے، بنیادی اکائی ہے. اس کے بعد اس کا آ جاتا ہے ریلیجس انسٹیٹیوٹ، جسے ہم مدرسہ کہہ لیں یا ہم اسے مسجد کہہ لیں. تیسری چیز اس کا جو ہے وہ اسکول ہے. اور چوتھی چیز جسے آج کے دور میں ہم بالکل فراموش نہیں کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ تمام ادارات سے بڑھ کر جو اس ٹائم پہ سٹرونگ ادارہ ہے افراد کی تشکیل میں، قوموں کی تشکیل میں کردار ادا کر رہا، وہ میڈیا ہے. میڈیا کا میڈیم خاص طور پہ جو ہمارا سوشل اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اچھا، ہم لوگ نا سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جدیدیت ہے اور ہمیں اس کو اڈاپٹ فوراً کرنا چاہیے، یہ ہماری ماڈرنٹی کی نشانی ہے. اور ہم نے جو ماؤں کا وہ اولاد کی تربیت میں جو کردار تھا بنیادی اور اساسی، اس سے ہم مائیں جو ہیں بڑی ریلیکس ہو گئی ہیں. ہم نے اس کو چھوڑ دیا نا. کس طرح سے کہ اب ہمارے پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز آ گئیں، وہ خواہ ہمارے پاس اندرون خانہ ہوں چاہے وہ بیرون خانہ ہوں. اندرون خانہ کیا ہے کہ پہلے لائف سٹائل بڑا سادہ تھا. اس سادہ لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. ایک کھانا پکنا ہے، اس کے ساتھ ہی صبح ہے، دوپہر ہے اور شام ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ صبح کے ناشتے ڈیفرنٹ ہیں، ہر ایک شخص کا اپنا مزاج ہے، ہر بچے کا ایک الگ مزاج ہے، اس کے مطابق ماں مصروف ہو گئی. دوپہر کو کچھ اور ہے، تیسرا کچھ اور ہے، اور اس کے علاوہ ہم ماؤں کی اور بھی بہت ساری ترجیحات ہیں، خواہ وہ گھر میں ہیں خواہ وہ گھر سے باہر ہے. اب عورت اس طرح سے گھر میں نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہماری مائیں جو تھیں وہ گھروں میں رہتی تھیں. موجود بھی ہے بظاہر تو وہ دماغی طور پہ اس طرح سے دماغی طور پر نہیں ہے اس طرح سے موجود نا. زیادہ بہت ساری تعداد ایسی ہے کہ جو ورکنگ وومن کی ہے، تو اب اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جاب کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کو ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. گھر آ کے بھی بعض اوقات وہ اپنی جو وہاں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھاتی ہے، جو بھی گھر بیٹھ کے بھی جو ہے مختلف ایپس کے ذریعے سے یا الیکٹرانک میڈیا ڈیوائسز کے ذریعے سے اسے پوری کرنی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جو ہر وقت وہ بچہ سینٹرڈ تھا نا ماں کا، وہ اب اس مرکز سے ہٹ گئی ہے. تو اب اس میں کیا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے، کیونکہ ماں بیزی ہے، میں بیزی ہوں، تو میں نے بچوں کو جو ہے وہ میڈیا کے سپرد کر دیا. تو اب نہ تو ہم اس میڈیا کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کس طرح کے چینلز دیکھنا پسند کرتا ہے. تو وہ چاہے وہ ایکشن موویز ہیں، چاہے وہ کسی اور طرف لے کر جانے والے راستے ہیں اس کو، چاہے وہ اس طرح کے پروگرامز ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی چوری کس طرح سے ہو سکتی ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. موویز بھی اس طرح کی ہیں، ڈرامے بھی اس طرح کے ہیں موجود ہیں. پھر ایک جو سب سے بڑی بات کہ پوری دنیا ہم نے اس کی ٹپس کے اوپر سپرد کر دی ہے کہ اب دنیا گھومنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پوری دنیا اس کی انگلی کے اوپر ٹچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو گھما رہا ہے اس کو، یہ دنیا ناچ رہی ہے اس کی انگلی پر. تو یہ جو رویہ ہے نا، اب اس میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ میرا بچہ کس طرح کی گیمز کو دیکھ رہا ہے، کس طرح کے پروگرامز کو دیکھ رہا ہے، اور اسی چیز جو زبان ان کارٹونز میں بولی جا رہی ہوگی وہی زبان ہمارا بچہ بول رہا ہوگا. ویسے ہی کاسٹیوم کے تقاضے کرے گا کہ مجھے ایسا ہی لباس لا کر دے دیں. جیسے مختلف چھوٹے بچے ہیں، آپ دیکھیں مارکیٹس میں جا کر کہ وہاں پہ اب اسپائڈر مین کے بھی آپ کو لباس ملیں گے، وہاں پہ جو ہے وہ سپر مین کے بھی لباس ملیں گے. اسی طرح کوئی اور کارٹونز مووی ہیں تو ان کارٹونز کے مطابق بچیوں کے لباس وہاں پہ مل رہے ہوں گے. اور پھر اوپر سے اسکول والے بھی اس طرح کے تقاضے بعض اوقات کر دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں ڈے ہے تو اس کے اوپر آپ نے فلاں بننا ہے، لہٰذا فلاں والا ڈریس لے کر آئیں بچے. اور ہمارے بچے اور ہم مائیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ میرا بچہ جو ہے وہ پاپولر ہو جائے گا اس طرح کر کے، اور یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہم نے اس نہج میں سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے اوپر اس کے اثرات کس قدر ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس کی لینگویج جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہو گئی ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آج سے سال 2 سال پہلے ایک کارٹون کسی دوسرے ملک کے لگا کرتے تھے اور ہمارے بچے اس کارٹون کے پیچھے پاگل تھے اور وہی لینگویج استعمال ہونی شروع ہو گئی تھی ان کی گفتگو میں جو اس کارٹون میں نظر آتی تھی. ہم اس کو آبزرو نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کیسے اثرات جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اگر اپنی نسلیں بچانی ہیں
تو میرا خیال ہے اب سب سے زیادہ ورکنگ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ میڈیا کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم اگر بچے کو کوئی بھی ڈیوائس دے رہے ہیں، وہ ٹیب دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ ہے یا وہ موبائل ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو دیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ رکھیں، ان کو ان پروگرامز کے بارے میں بتائیں. اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم بچے کے لیے ٹی وی بند کر دیں، اس کو کہیں کیبل سے دور ہو جاؤ، یہ وقت نہیں ہے. اگر ہم خود ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کو وہاں پہ اچھائی اور برائی، ان ڈائلاگز کے اندر جو غلطی ہے، جو کردار جہاں پہ جو غلط کر رہے ہیں وہ ہم بتائیں گے، تو میرا خیال ہے وہ چیز زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، بجائے یہ کہ بچوں کو کہیں کہ تم یہ ٹی وی دیکھو، یہ ریموٹ ہے تمہارے ہاتھ میں، تم جدھر چاہو گھماؤ، اور میں جا کے اپنا فلاں کام کر رہی ہوں، میں اپنے فلاں شیڈول کو جو ہے وہ مینٹین کرتی ہوں. میڈم آپ ہی کی بات کے ساتھ ایک تو ماں کی اپنی مصروفیات ہیں جو اس نے مینٹین کرنی ہے، بچوں کو ٹی وی لگا دیا، کارٹونز دے دیے، ریموٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور ماں نے اپنی جو باقی کی ہیں ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دی. ایک بہت اہم چیز ہمارے ہاں جو دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچوں کو اگر ہم کھلا پلا بھی رہے ہیں تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ کھا نہیں رہا، تو ماں نے اس کا حل کیا ڈھونڈا کہ اس کو یوٹیوب پہ کچھ پلے کر دیا کارٹونز وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس کو ادھر مشغول کر کے نوالے لقمے منہ میں ڈالنا شروع کر دیے. تو وہ جو ایک اہم فیکٹر جو کھانے کا جو ایک چیز ہے، غذائیت ہے، وہ بھی بچے تک آج خاص طور پر نہیں پہنچ رہی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے، اور بہت سارے ان چیزوں کو ہم آئے روز مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی فیملیز میں کرتے ہیں، ہمسایوں میں، ملنے جلنے والوں میں بھی، کہ چھوٹا سا بچہ ہے اگر وہ نہیں کھا رہا، پہلے ماں کے بہلانے کے انداز اور تھے، ٹھیک ہے، اب ہمیں وہ آسان لگتا ہے کہ میں اپنا موبائل پکڑوں اور اس موبائل کے اوپر کچھ پروگرامز پلے کر دوں، کچھ کارٹون لگا دوں، اور ساتھ ساتھ بچے کے منہ میں جو ہے وہ نوالا ڈالتے جاؤں. اچھا، پہلی مائیں کیا تھیں؟ پہلے تو وہ اہتمام کر دیں تھی کہ باوضو ہو کر بچوں کو کھلائیں، ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی نیک سیرت خواتین اور ان کی تربیت کی جو مزاج دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کی، تو وہ باقاعدہ وہ مائیں باوضو رہا کرتی تھیں. اچھا، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کا، ہم پاکی ناپاکی کو بالکل اپنی زندگی سے خارج کر کے بیٹھ گئے ہیں. پھر وہ جو لقمہ حلال اور حرام تھا اس کی بھی تمیز بھلا دی. تیسری چیز یہ کہ جب ہم بچے کو کھانا کھلاتے تھے، ہم کو بسم اللہ پڑھ کر کھلاتے تھے، پھر اس کو بتاتے تھے کہ یہ غذا ہے. اب وہ جو غذا بچے کے اندر جا رہی ہے، معدے کے اندر جا رہی ہے، اور جو ماہرین غذائیات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی توجہ پوری اس غذا کے اوپر نہیں ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل تو آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر پاتے. تو جو اس کے نقصانات میڈیا کے جو ہیں وہ طبی طور پر ہیں کہ اس سے بچے کے برین کے اوپر کیا کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی آئی سائٹ کس طرح سے ویک ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کے معدے کے اوپر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین غذا کا انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو کھلانے کے لیے کہ یہ وہ فلاں غذا ہے، اس کو لے کر آنا ہے، یہ فلاں دودھ ہے، یہ وہ میں نے پلانا ہے، یہ فلاں کمپلیمنٹ ہے، یہ میں نے وہ دینا ہے، یہ فلاں سیریل ہے میں نے وہ دینا ہے. وہ سب کچھ ہم جمع کر کے دے رہے ہیں اپنے بچے کو، اور پھر ہماری شکایت کیا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے، بیماریوں کا شکار ہے. تو ہم اس طرف توجہ نہیں کر پاتے ہیں کہ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود ہم نے یہ تمام چیزیں جو دی ہیں اس کو مادی چیزیں دے دی ہیں، لیکن جس چیز کی اس کی روحانی پیاس تھی، اس روحانی پیاس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں دیا. اور وہ پیاس کیا تھی؟ وہ ماں کا لمس تھا، ماں کا پیار تھا. جس طرح سے وہ ماں گفتگو کرتی، اس کے ساتھ پیار کرتی، اور طرح طرح کی مائیں جو ہیں وہ شکلیں یا آوازیں نکال کر اس سے بچہ ماں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا تھا، اتنی وہ محبت آتی تھی. اب بچہ ماں کے ساتھ کیوں نہیں اٹیچ؟ کیونکہ وہ تو موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ تو کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اب وہ اٹیچمنٹ بھی ختم ہو گئی. نہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھلانا شروع کیا، نہ اس کے بعد اس کو شکر الحمدللہ کہا. بس وہ بچے نے لیٹے لیٹے ایپ دیکھتا گیا، کارٹون دیکھتا گیا، مختلف نظمیں سنتا گیا، ہم ان ڈیلتے گئے، اور ہم نے اس طرح سے کیا جیسے کہ ہم کسی جانور کو کھلا پلا رہے ہیں. بالکل. اگر پہلے کا مشاہدہ کیا جائے تو پہلے ماں کی ذات کا محور جو ہے وہ ایک بچہ ہوتا تھا، اور اب باقی چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کے ایک بچے کی ذات کو پیچھے لے گئیں اور باقی چیزیں آگے آ گئیں. محترمہ فصیحہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ماں کے کردار پہ بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی. ایک اور چیز جو بچے کی تربیت پر بہت اہم اثر ڈالتی ہے وہ اس کے دوست ہیں، اس کے ارد گرد کے ساتھی ہیں. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ حدیث میں بھی ہمیں کہہ دیا گیا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اچھے دوستوں کی صحبت اور لوگوں کا ساتھ کس حد تک کردار ادا کرتا ہے بچے کی تربیت پہ، اور یہ جو عوامل میں سے ایک اہم عوامل ہے، کتنا کردار ادا کرے گا؟ یہ کافی بڑا رول ادا کرتا ہے. میں میم کی بات سے ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گی
کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا میڈیا کی اور تربیت کی اور پھر دوست، کیونکہ یہ سب انٹر لنک چیزیں ہیں، ہوتا ہے اس طرح کہ ہم نے گھر سے باہر تربیہ کا جو ذمہ ہے وہ تو اسکول کو دے دیا، اور گھر کے اندر جتنی بھی تربیت تھی وہ ہم نے میڈیا کے سپورٹ کر دی. اور اس میڈیا وارفیئر کے دور میں، مطلب ہم جانتے بھی ہیں کہ میڈیا وارفیئر کا دور ہے، اور پھر بھی ہم نے تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ میڈیا کے سپورٹ کر دی. اب ہمارے بچوں کی چوائسیز، فوڈ چوائسیز، ان کی ڈریس چوائسیز، ان کی فرینڈ میکنگ چوائسیز، ان کے لفظوں کا چناؤ بھی اسی میڈیا کے تھرو آتا ہے، اور وہ آگے جا کر دوسرے سب بچوں کے ساتھ جو ہے اپنی پسند کے دوست جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. دوست جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اور بچوں کی جب کسی سے دوستی ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا ایک جو ہم بینگ اے پیرنٹ ایک غلطی کر جاتے ہیں، ہم ان کو فوراً روک ٹوک شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کی نیت پہ اور بچوں کے اخلاص پہ بڑی جلدی شک بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے اس طرح جب بچے کسی سے دوستی کرتے ہیں نا تو وہ اپنے پورے اخلاص کے ساتھ دوستی کر رہے ہوتے ہیں، اور صحیح اور غلط کی تمیز سم ٹائمز وہ نہیں کر پاتے جس طرح پیرنٹس اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بینگ اے پیرنٹ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دا سولوشنز ود دا ایشوز. اب ایشو تو ہے کہ اچھے اور برے دوست بن رہے ہیں اور طبیعت پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں جس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ آپ کی طبیعت پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں صورتحال میں آپ کے سب کانشیس اینڈ کانشیس دونوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب بینگ اے پیرنٹ ہم کیا کریں؟ کیا بچوں کی انٹینٹ کو، ان کی نیت پہ شک کریں یا ان کی دوستی پہ شک کریں؟ اور دوستی پہ شک کرنا بالکل اس طرح ہے جیسے کسی لڑکی کے میکے والوں کو برا کہہ دیا جائے. بچوں کو دوستوں کے بارے میں برا الفاظ سننا اتنا ہی معیوب لگتا ہے، اور وہ پسند بھی نہیں کرتے کہ ان کے دوست کو برا کہا جائے. بالکل، آپ کہہ دیں گے اس کے بعد وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. وہ دوبارہ ملیں گے ان سے ضرور، تعلق نہیں چھوڑیں گے ان سے، لیکن آپ کو نہیں بتائیں گے. وہ چھپ چھپا کر کریں گے. بالکل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک کیوریوسٹی ہے، وہ نیچرل کیوریوسٹی ہے، وہ اس کو فلفل ضرور کریں گے. اصل رول آتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کن فاؤنڈیشنز اور کن گراؤنڈز پہ کر رہے ہیں. اگر ہماری تربیت کا دائرہ کار درست ہے نا، اور آپ کا بچہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کا بچہ جو دن گزارے گا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ بھئی آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میں نے اس سے بات کی، آج اس نے یہ چیز کی. اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے نا، تو یہ انسان کے اندر نا انٹرنلائز ہے، یہ گڈ تھنگز اینڈ بیڈ تھنگز کا ڈفرینس. بچہ ماں باپ کو ہمیشہ بتاتا ہے جو بھی وہ فیل کرتا ہے، اگر ماں باپ سننے والے ہوں، اگر ماں باپ ریئیکشن دینے والے ہوں تو وہ کبھی نہیں بتاتا، خود ہی ایک سائڈ پہ اس کے اثرات بھی لیتا ہے، اس سے ان ٹچ بھی رہتا ہے. تو اپنے بچوں کو سنیں، ان کو ٹائم بھی دیں. اور سننا یہ نہیں ہوتا کہ آج کتنے نمبر آئے، آج کی ڈائری دکھا دو، اور آج کون کون سا ہوم ورک ملا، آج کون کون سا کلاس ورک ملا. یہ تو بس اپنی سننا ہوتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں وہ سنا دو. انہوں نے دن میں کیا کیا، ان کے دوستوں نے ان سے کیا باتیں کی، یہ وہ ہمیں بتانا چاہیں، ہم ان سے پوچھنا نہ چاہیں. یہ تربیت کا بڑا اہم رول ہے کہ ہم ان کی تربیت ہی ایسی کریں کہ وہ ہم سے اپنا تعلق بلڈ کرنا، کہتے ہیں نا خوشی محسوس کریں وہ اپنے پیرنٹس کو بتا کے کہ آج میں نے یہ بات کی، آج میں نے یہ دیکھا. تو جب وہ جو کہتے ہیں نا صحیح اور غلط میں جو آپ نے جو ان کو بتانا ہے، تو آپ نے ان کو ود دا ریلیشن شپ کا جو ایک اسٹرینتھ ہے نا، اس سے آپ نے ان کو وہ چیز ریئلائز کروانی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور یہ نہیں کہ ان کا دوست ہی ڈائریکٹلی اٹیک کر دیا آپ نے، بہت حکمت کے ساتھ. جی محترمہ فصیحہ صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ والدین کو کچھ مفید ٹپس دیں اس حوالے سے کہ وہ کیا چیز بچے کے اندر اس طرح سے ڈیولپ کریں جو بچے کی تربیت میں اس کے لیے معاون ثابت ہوں. اور ایک اور چیز جو آج کل کے دور میں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ دوستی کے نام پہ ہم نے بچوں کو بہت آزادی دے دی، بہت شور مچایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ نبھایا جائے، دوستی کا تعلق ڈیولپ کیا جائے کہ بچہ کہیں بھی جا رہا ہے وہ آپ کو بتائے اور اس طرح سے. لیکن دوستی کے نام پہ ہم نے صرف اس کو چیزیں مہیا کی ہیں، ہم نے وہ تعلق، وہ اسٹرانگ بانڈ نہیں بنایا بچے کے ساتھ. تو کچھ ایسی ٹپس جو ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین کو دیں. بالکل، انشاءاللہ. بات اس طرح ہے کہ ہم نے دوستی کو ایکولائز کیا ہے مٹیریلزم کے ساتھ. جو چیز ہم خرید کے دے سکتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ دوستی کی ریکوائرمنٹ صرف وہی ہے، جس کی وجہ سے آج جو ایشوز آپ نے بتائے وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اب ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں پیرنٹس، بینگ اے پیرنٹ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچوں کا تعلق ہمارے ساتھ بہترین ہو جائے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق تو ڈے ون سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ وہ محبت کرتا ہے، رول ماڈل مانتا ہے اپنے والدین کو، لیکن پھر ہماری جو محنت ہوتی ہے وہ بچوں کو ہم سے دور کر دیتی ہے. تو اب ہم ایسا کیا کریں کہ دوبارہ بچے ہمارے پاس آ جائیں. دیکھیں، بچوں کی نیتوں پہ شک کرنا چھوڑ دیں.
جب ہم کسی انسان کی نیت پہ شک کرتے ہیں نا تو وہ خود پہ سے بھی اعتماد کھو دیتا ہے اور وہ سامنے والے پہ بھی اعتماد کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور یہ چیز گرو اپ کرتے 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 ایک اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ بچہ اپنے والدین سے کچھ بھی شیئر کرنا پسند نہیں کرتا. یعنی کہ آپ ہمارے جملوں کا چناؤ دیکھیں, جیسے بچے نے کہا کہ ہم نے اس کو کہا نماز پڑھ لی, اس نے کہا جی میں نے نماز پڑھ لی. تم نے تو نہیں پڑھی ہوگی, تم نے دیکھا اس نے نماز پڑھ لی, تمہارے سامنے پڑھی تھی. مطلب ہم اس معاملے میں بھی بچے کی نماز پہ بھی شک کر رہے ہیں. اگر بچے نے کہہ دیا اس کا اعتبار کر لیں. اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو وہ آپ کے اس اعتبار کی ریزن کی بیس پہ کہ ہاں میری ماں مجھ پہ اعتبار کرتی ہے, ہی ول ری تھنک اباؤٹ دا ایکشن جو اس نے کر لیا. اس کے علاوہ ہم کیا کریں, نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ اور انکنڈیشنل رسپیکٹ. ہم بچے کی رسپیکٹ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے بچے ہماری زبانوں سے بالکل محفوظ نہیں ہیں. ہاتھوں سے تو واقعی نہیں ہے, لیکن زبان سے ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ نہیں رکھا. ان کی عزت کی جو دھجیاں ہیں نا وہ سب سے پہلے گھر میں والدین ہی اڑاتے ہیں, ان پہ شک کرتے ہیں اور ان کو غلط سمجھنا. یعنی کہ ہمارے یہاں ایک بڑا غلط محاورہ ہے جس کو ہم بار بار ریپیٹیڈلی سنتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا, دیکھو شیر کی نگاہ سے. جب بچپن سے پتہ ہے نا بچے کو کہ آپ نے شیر کی نگاہ سے دیکھنا ہے, وہ آپ سے بچ کے سارے کام کرے گا, وہ آپ سے چھپ کے سارے کام کرے گا. اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کریں, وہ آپ کا ہی ہے. اس کو بتائیں کہ تم جیسے ہو نا میرے ہو, تمہارے نمبر کم آئے ہیں تم پھر بھی میرے ہو. تم نے کوئی غلط حرکت کر دی ہے, تم بیٹے میرے ہی ہو, بیٹی میری ہی ہو, تم سے غلطی ہوئی ہے, کام غلط تھا, تم غلط نہیں ہو. یو ہیو ٹو ٹرن بیک. یہ جو محبت کی پاور ہے نا, یہ ابھی تک ہماری مدرز اور فادرز نے فیل نہیں کی. ہمیں یہ پاور فیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سپر پاور اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی. تو اپنے بچوں کو خوش دکھائی دیں, ان سے خوش رہیں, ان کو دعاؤں میں رکھیں. یہی میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا تعلق بہتر کرنے میں ہیلپ کر سکتے. صحیح. میڈم آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ میرے خیال میں سلمہ, بات جہاں تک بچوں کو ورث دینے کی اور ان کی رسپیکٹ دینے کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں لے کر چلنا ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اعتماد دیا اور اس کو یہ ریئلائز کروایا کہ بھئی تم میرے لیے بہت زیادہ اہم ہو. یہ بات ٹھیک ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ اس طرف بھی بچے کو دلوانے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری کور ٹیچنگز ہیں, جو ہمیں بحیثیت مسلمان دی گئی ہیں, ہمیں ان کو بھی کس طرح سے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. اب اگر ایک باپ نے, ایک ماں نے اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھا ہے اور ان کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا قائم رکھی ہے اور ان کو ٹائم دیا ہے, اور ٹائم دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر بچہ اسکول سے آیا ہے تو اس کو اسکول روٹین کے بارے میں پوچھا جائے, آپ کا دن کیسے گزرا, آپ کی کون سی ٹیچر اچھی ہیں. بچہ ہر چیز بتانا چاہتا ہے, وہ شیئر کرنا چاہتا ہے آپ سے. تو اس کو کم از کم یہ چیزیں کہ وہ آپ کے سامنے ایک پکچر لے کر آئے کہ میں اسکول میں میری آج یہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں, میرے یہ دوست تھے, آج یہ میرا دوست ایبسنٹ تھا, آج میرے دوست کو یہ پرابلم تھی. جب وہ اس لیول پہ آ کے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرے گا نا, تو اس شیئرنگ سے آپ کو بہت ساری چیزیں خود معلوم ہونے شروع ہوں گی کہ اس کو اگر کہیں پہ ہم اس سے پوچھیں گے نہیں کہ تمہیں کیا پرابلم ہے, بچہ اپنی گفتگو میں خود کرے گا. اگر وہ پرابلم اس کو ٹیچر کی طرف سے آ رہی ہوگی تب بھی, اگر وہ اس کو اپنے دوستوں کی طرف سے آ رہی ہوگی تب بھی, اگر دیگر کلاس فیلوں کی طرف سے آ رہی ہوگی تب بھی, لیکن اس میں کم از کم آپ اس بچے کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں آپ ان سب کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کامیاب افراد کے پیچھے ان کے والدین کا یہی ایک رویہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آزادی بھی دیتے ہیں, اعتماد بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بچوں کی روٹینز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سب کے ساتھ ان کو پتہ ہوگا کہ کون سا دوست کس مزاج کا ہے, کس بیک گراؤنڈ سے ہے, اور ان کے ساتھ بھی وہ ان ٹچ رہیں گے نا جب, تو اپنے بچے کی بھی ایکٹیویٹیز کے بارے میں معلوم ہوگا. تو یہ اعتماد, تعلق مضبوط بنانا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ ہم آج کے پیرنٹس جو ہیں اپنے بچے کو ایک درست راستے کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. اچھا میڈم, آپ کی بات کے ساتھ ہی ساری باتیں بجا اپنی جگہ, ایک اہم چیز طرز فکر کا اختلاف وہ موجود رہتا ہے کہیں نہ کہیں جگہ. ہم جتنی مرضی دوستی کر لیں, بچوں کو شیئرنگ کا بتا دیں, اچھا بونڈ بنا لیں بچوں کے ساتھ, پھر بھی بعض اوقات طرز فکر کا اختلاف موجود رہتا ہے. میں چاہوں گی کہ بریک کے بعد آپ اس نقطے پر بھی وضاحت دیں
آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہم اس موضوع پر بات کریں گے. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ، گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. طرز فکر کا اختلاف اگر بچوں میں یا پیرنٹس میں باہم پایا جاتا ہے تو پھر اس سلسلے میں، اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلمہ، میرے خیال میں نا یہاں پہ دو پول نہیں بننے چاہیے. ایک پول پیرنٹس کا ہے اور دوسرا پول جو ہے وہ بچوں کا ہے، بلکہ برج بننے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ اختلاف بھی ہے لیکن اس پیرالل چلتے ہوئے دونوں کی اپنی جگہ جو حیثیت ہے، انفرادیت ہے اور ان کا جو تشخص ہے وہ بھی برقرار رہے. کیونکہ کہیں پہ بھی یہ انسان ہے نا، تو انسان کو کسی ایک اصول کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا، یا اس کی تربیت یا آبیاری نہیں کی جا سکتی. کیونکہ ماہرین نفسیات کی بھی یہی آراء ہے کہ سب سے زیادہ کمپلیکس مائنڈ جو ہے وہ انسان ہی کا ہے، اور جو بات بھی کہی جا سکتی ہے وہ تجزیے کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں آراء دی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی. تو اس لیے انسان کی تربیت کے متعلق، اس کی طرز فکر کے متعلق کوئی بھی بات حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. تو اختلاف جو ہے وہ اس کائنات کا حسن بھی ہے، اور ہر انسان اپنی ایک جداگانہ شخصیت اور پرسنالٹی کے ساتھ، یا اس کی آپ کہہ لیں کہ خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو جب ان تمام چیزوں کو اگر ہم تسلیم کریں تو وہ جو وجہ اختلاف ہے نا، وہ میرا خیال ہے کافی کم ہو جاتی ہے. کہ جہاں پہ ایک جگہ پہ پیرنٹس کا اختلاف ہو بچے کے حوالے سے، اب وہ کیریئر کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، بچوں کا کسی پروگرام میں جانے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بچے کسی ٹرپ پہ ہی جانا چاہ رہے ہیں، بچے گیٹ ٹو گیدر کرنا چاہ رہے ہیں، ماں باپ ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو اب یہ اختلاف ہو گیا والدین اور بچوں کے درمیان. اب وہاں پہ اس اختلاف کو دونوں اپنی اپنی جگہ لے کر ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ الجھنا نہ تو والدین کے معیار اور ان کے شرف کے ان کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں، اور نہ ہی یہ روش جو ہے وہ کسی بچے کو زیب دیتی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے والدین کی توقیر جو ہے وہ کم ہو. تو ایسی صورت میں ہم کوئی درمیانہ راستہ جو ہے کوشش کر کے والدین جو ہیں وہ اخذ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ ہر بچہ، کیونکہ ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں بچے نے تو میرا کہنا مان لیا، وہ دیکھو پارٹی پہ نہیں گیا، میں نے اس کو منع کیا، وہ ٹرپ پہ نہیں گیا، اس نے میرا کہنا مان لیا. تم جو ہو، تم کہنا نہیں ماننے والے، تم نافرمان ہو. تو جب ہم ان کی اس چیز کو، اور بعض اوقات جو ہے وہ گھر میں گیم کے دوران بھی اختلاف ہو سکتا ہے بچوں کا، ایک بچہ کہتا ہے میں نے یہ گیم کھیلنی ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے میں نے یہ والی گیم کھیلنی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ مطابقت پیدا کرنے کی صورت جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم وہاں پہ کسی کو اپنی طنز کا، تحقیر کا جو ہے وہ نشانہ بنائیں. وہاں پہ بچوں کو سپیس دیں. اور جہاں پہ آپ کو ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی ہر جگہ ہر طرح کی گیدرنگ میں آپ بچوں کو نہیں بھیج بھی نہیں سکتے، تو وہاں پہ کوشش کریں کہ ہم اس کے آلٹرنیٹ وے دے دیں. اور میرا خیال ہے کہ جب ہم آلٹرنیٹ وے دیں گے تو لازماً بچے جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں گے کہ اگر یہ نہیں ہے تو میرے لیے اس دوسرے راستے میں یہ اٹریکشن بھی ہے. اگر وہ ٹرپ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کہہ دیں کہ بھی میں اپنے فرینڈس کو بلا لو، میں ٹرپ پہ لے چلتا ہوں، ہم ٹرپ پہ لے کے آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرنا ہے، لیکن میری نظروں کے سامنے انجوائے ہو جائے گا. آپ نے وہاں پہ اتنے پیسے خرچ کرنے تھے، میں اس سے زیادہ خرچ کر دیتا ہوں. بچے کو آپ نے آبزرو بھی کر لیا، آپ ساتھ لے کر بھی چلے گئے، اور اس سے جو ہے بچے کا اعتماد بھی بحال ہو گیا کہ میری بات بھی مانی گئی، میرے فرینڈس کو آنر دیا گیا کہ وہ ساتھ گئے ہیں. تو وہاں پہ
اسٹریٹجی جو ہے نا وہ چینج کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ طریقہ کار جو ہے وہ والدین تبدیل کر لیں تو وہ افیکٹو سلوشن جو ہے وہ اس کا مطلب بچے کو متبادل حل دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ بچے کی خواہش پوری نہیں کریں اور وہ صحیح نہیں ہے, بجا نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے ایک متبادل حل اور سلوشن اس کے ساتھ دینا بھی چاہیے اور اس کے ساتھ شریک بھی ہونا چاہیے اس سلوشن میں. اچھا, بہت سارے اہم عوامل پہ ہم نے بات کر لی, جوائنٹ فیملی پہ بات کر لی, والدین کے کردار پہ بات کر لی, دوستوں پہ بات کر لی. ایک بہت اہم عنصر جس کو ہم بھلا نہیں سکتے, اسکول. کہ جب اسکول کی باری آتی ہے, بچے کی تعلیم کی باری آتی ہے, اسکول کے چناؤ کا وقت آتا ہے, تو وہ چیز کس حد تک بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے؟ محترمہ فصیحہ صاحبہ. بالکل ایسا ہی ہے. جب بات ہم کرتے ہیں نا اسکول کی, تو ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے اسکولنگ سسٹم یا ویز آف ایجوکیشن جو ہیں وہ موجود ہیں, جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک اسکولز ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ اسکولز کہا جاتا ہے, پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوم اسکولنگ یا ہوم ایجوکیشن کا بھی ایک سسٹم جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہے. اب یہ اسکولنگ سسٹم جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کون سی ایسی امپورٹنس ہے جو بچے کے اندر وہ انپٹ دے دیتے ہیں, اور کون سا ایسا تربیت پہ اثر ہے جو ان کی طرف سے آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کی تربیت پہ سب سے زیادہ اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ ان کے اس ایجوکیشنل سیٹ اپ سے ہوتے ہیں جہاں سے وہ چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے گھر سے باہر, تو اس کی ڈیلی لائف کا آدھا دن جو ہے وہ اسکول کا نظر ہو جاتا ہے. وہاں سے اٹھنا, بیٹھنا, بولنا, خیالات اور دوستوں کا چناؤ, ہر چیز وہ وہاں سے لے کر آتا ہے. اب بینگ اے پیرنٹ ہم کیا دیکھیں کسی اسکول کے اندر, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں جا رہا ہے اور اس نے جانا ہے, تو کون سی ایسی چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر بہتری جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں آگے مستقبل میں, اور وہ کسی بھی طرح سے ذہنی طور پہ یا ایموشنلی طور پہ چیزوں سے پیچھے نہ رہ جائے. تو اس چیز میں میں دیکھوں گی کہ نمبر 1 اگر میں کہوں تو پیرنٹس کو جو رول ادا کرنا چاہیے وہ اسکول سے سب سے پہلے ڈسکشن ضرور کی جائے کہ ہم اپنے بچے کو ایڈمیشن ضرور کروا رہے ہیں, لیکن ہمارے بچے کی جو خودی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے, جو کانفیڈنس اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے, وہ شیٹر نہ ہو فور دا سیک آف گریڈ, فور دا سیک آف امپروومنٹ. وہ بچے کی جو پرسنالٹی کی جو گروتھ ہے وہ ہرٹ نہ ہو, ہمارے بچے کی کریٹیوٹی میں فرق نہ آئے. ٹیچرز اس کے سامنے اس کو بلیم گیم نہ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت چھوٹے بچوں کو لیبل کر دیتے ہیں, اور جب ہم لیبل کر دیتے ہیں تو بچہ اس لیبل کو ساری زندگی جیتا ہے. جیسے اگر میں آپ لوگوں سے بھی کہہ دوں کہ بچپن میں آپ کو کوئی لیبل ایسا ملا ہو جو آپ کو اب تک یاد ہو, تو آپ لوگوں کی زندگی میں ابھی بھی وہ ایلیمنٹ ابھی بھی زندگی میں موجود ہوگا جو بچپن کا لیبل ساتھ چلتا آیا ہے. تو گڈ اینڈ بیڈ لیبلس دے آلویز پٹ این افیکٹ آن دا مائنڈ, یہ ہمارے سب کانشیس میں رہتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچے کے اسکول کے اساتذہ کرام سے اور پرنسپل وغیرہ سے ڈسکشن ضرور کریں کہ ہم ان چیزوں کو ہم فراموش نہیں کرنا چاہتے, اور ان چیزوں کے بارے میں آپ خصوصی خیال رکھیں. تو آئی ہوپ کہ وہ بچے پہ بہتر اثرات مرتب کرنے میں کچھ جو ہے نا بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ, ایک اہم چیز محاسبہ. جب ہم نے بچوں کو ساری چیزیں پرووائڈ کر دیں, آپ نے اس کی بات مان لی, خواہشات کے مطابق عمل بھی کر لیا, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز رہ جاتی ہے کہ محاسبے کی صورت حال ہمارے سامنے آتی ہے. میں چاہوں گی کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کس طریقے پر رہتے ہوئے یا کس طرح سے محاسبہ جو ہے وہ کرنا چاہیے بچوں کو. مس سلمہ, میں 2 باتوں کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی, محاسبے کے حوالے سے بھی اور جس کنٹینیوٹی میں ہماری بات چل رہی ہے اس حوالے سے بھی. چونکہ پیرنٹنگ کے ایشوز ہیں تو اس میں ہم اپنی زندگیوں میں اگر دیکھیں تو ایک چیز جو ہم فراموش کر دیتے ہیں وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو اسکول داخل کروانے لگتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس ٹائم ریناؤنڈ اسکول ہو سکتا ہے اور میری بسات بھی ہو, اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اس میں مجھے جتنا مرضی مشقت اٹھانی پڑے. بعض پیرنٹس جو ہیں وہ ایکسٹرا ڈیوٹیز کرتے ہیں, اور بعض جو ہے 3 سال پہلے جو ہے وہ وہاں پہ بچوں کے نام رجسٹرڈ کرواتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. ہم یہ سارے معیارات جج کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی اچھی اسکولنگ ہوگی اتنا ہی شاید میں اچھا لائف سٹائل اپنے بچے کو دے سکتا ہوں. اور میرا خیال ہے ہم نے اسکول کے نام کو جو ہے وہ بینچ مارک کر لیا ہے, اسکول کے نام کو بینچ مارک کر لیا ہے, اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پوری ایک انڈسٹری بن چکا ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی بزنس ہے سارا. پھر اس چیز کو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں کے ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں, کتنی دفعہ سے بورڈ کے ٹاپرز ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم پیرنٹس ایک مادی نقطہ نگاہ سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ وہ جو تربیت کا پہلو ہے وہ ہم نے شاید کسی بھی اسکول میں جج ہی نہیں کیا ہوتا کہ وہاں پہ وہ تربیت بھی ہماری بچوں کی اسلامی خطوط کے اوپر کر رہے ہوں گے یا نہیں. ہم بلائنڈ ٹرسٹ کر کے
6 سے 7-8 گھنٹے کے لیے اپنا بچہ جو کہ ہمارا پوری زندگی کا سرمایہ ہے وہ ہم ان اسکولوں کے حوالے کر آتے ہیں. اپنا وہ سرمایہ بھی دیتے ہیں اور مشقت اٹھا کے جو مادی سرمایہ وہ بھی اٹھا کر جا کر ان کو دے رہے ہیں. اور ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے بچے کو وہاں پہ آیا اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ یا اسلامی شعار جو ہیں ان کے بارے میں کتنی معلومات ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. ہمارا بچہ صحیح خطوط پر جا رہا ہے یا نظریاتی طور پر وہ گمراہ ہو گیا ہے. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہوا ہے یا صرف اور صرف وہ انگریزی کے ساتھ مستحکم کرتا جا رہا ہے یا دیگر علوم اور فنون جو ہیں وہ ان کو سیکھتے ہوئے للہیت، اخلاص، ہمدردی، خیر خواہی جتنے بھی اخلاقی عالیہ ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. اب بعض اوقات وہاں پہ وہ بلنگ بیہیویئر کے ایشوز ہو جاتے ہیں بچوں کو کہ ایک بچہ ٹیز کر رہا ہے دوسرے کو تو وہ بچہ وہاں پہ آ کے نہیں بتا رہا، شکایت نہیں ہے، یعنی اور بہت ساری اخلاقی معائب کا شکار بعض اوقات بچے ہو جاتے ہیں. اسکول بڑا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اخلاقی معیار نیچے گرتا چلا جاتا ہے. گراوٹ کا شکار. ٹھیک ہے. اب یہ جو بات محاسبے کے ساتھ ہے نا، یہ جب ہم اس کو ایک اچھی اسکولنگ کی فکر اس لحاظ سے بھی کریں کہ ہم اپنے بچے کو جس جگہ پہ ڈال رہے ہیں وہاں پہ کوئی پریئر بریک بھی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کو نماز بھی پڑھنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں پہ کوئی قرآن کریم کی بھی پڑھانے کا کوئی اہتمام ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ بعض اسکولوں میں کہ اچھا ٹیوٹوریل اس طرح کے ہیں کہ بچے کو جو پرابلمس ہیں ان پرابلمس کے سلوشن کے لیے ٹیچرز ان کو جو ہے وہ ٹائم دیتی ہیں. بچہ بڑی کانفیڈنٹلی اپنی پرابلمس جو ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ جس طرح سے وہ ٹیچر جو ہے وہ آتی ہے جس رول میں تو اس کو وہ فرق ہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ میڈیا پر جو خاتون ہے وہ کیا تھی یا جو میری ٹیچر ہے اس میں کوئی فرق ہے. تو اس چیز کی وجہ سے نا بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس دوڑ 6-7 گھنٹے وہاں پہ گزارنے کے بعد جب میرے اور آپ کے پاس آئے گا نا تو اس کو میری اور آپ کی بات اٹریکٹ نہیں کرے گی. تو اس لیے کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ اسکول کے انتخاب میں پھر یہ محاسبے کی کیفیت بھی تبھی زیادہ سٹرونگ ہوتی چلی جائے گی، ورنہ گھر کا ماحول کچھ ہوگا اور تعلیمی ادارے کا ماحول کچھ اور ہوگا، اور اس تضاد کی وجہ سے بچے کی شخصیت میں جو ہے وہ تضاد ابھرے گا کہ میں کون سی ڈومین لوں، کون سا راستہ اختیار کروں، والدین کا، اسکول فیلوز کا، میرے لیے کون سی ترجیح ہونی چاہیے. تو آٹومیٹیکلی وہ جس راستے کے اوپر جو آسان اسے لگے گا، جس کے اوپر اسے اپنے نفس کی قربانی کم دینی پڑے گی، اس کو وہ راستہ آسان لگے گا. اب پھر وہ جو محاسبہ ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر بچے سے کوئی بھی غلطی یا کچھ بھی ہو گئی تو جتنا ہم نے اس کے اندر فکر آخرت مضبوط کی ہوگی اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہوگا نا وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ محاسبہ سٹرونگ ہوگا. اور اس میں بھی والدین کے لیے حکمت کا پہلو ہے کہ اور حکمت ہمیں کہاں سے نظر آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت حسن اور حسین کھیل رہے تھے، انہیں کہیں سے کھجور ملی اور انہوں نے وہ کھجور اٹھا کے ڈال لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کھجور ڈالی. آپ نے کہا کہ اس کو پھینک دو، ٹھیک ہے، اور یعنی وہ جو بلکہ بعد میں جو لعاب تھا آپ نے وہ بھی پھینکوایا اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے جائز نا. تو اب ایک طرف آپ نے اس عمل کے یعنی وہ الفاظ ادا کیے کخ کخ کہ اس کو باہر اگل دے، اس کو باہر پھینک دے، جو اندر نکلا بھی گیا وہ بھی باہر جو ہے وہ آپ نے بلکہ اندر انگلی مروا کے وہ باہر نکلوایا کہ وہ ذرہ بھی اس کے اندر نہ جائے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے تادیب محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کی کہ بھئی ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اسی طرح بچے سے اگر کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو اس میں بھی تدبیر اور حکمت کے ساتھ، جیسے بعض اوقات بچے کسی دوسرے بچے کی کاپی لے لی، کسی کا پین لے لیا یا کسی کوئی چیز اٹریکٹ کی، تو وہاں پہ ہم بچے کو جو ہے کہ بھئی آپ نے یہ واپس کرنی ہے، آپ کو ایسی چاہیے، آپ مجھے کہہ دیتے میں آپ کو لا دیتا یا لا کے دیتی. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اور اگر ہم وہی سختی کا رویہ اختیار کریں گے تو آج تو وہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو شاید کل وہ بات نہ آ سکے. تو محاسبہ کئی والدین اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، اگر بچے نے غلطی کی ہے تو بچہ ہی تو تھا. اس چیز کو پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے
کہ آج کا بچہ اگر آج یہ چھوٹی چیز کر رہا ہے، اپنے اسکول فیلوز کے ساتھ کر رہا ہے، کل وہ ممکن ہے آپ کے ساتھ اور اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ دیگر معاملات میں کریں، شاید وہ بہت بڑے معاملات ہوں، خواہ وہ جائیداد کے ہوں، وراثت کے ہوں، باقی چیزوں اور کے یہ ہوں۔ چھوٹی چیز سے بڑھتا بڑھتا بہت اینڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت اہم گفتگو کی آپ نے۔ اور اگر ہم اپنے پروگرام کا خلاصہ کریں تو یہاں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچے کی تربیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں والدین کے کردار سے لے کر جوائنٹ فیملی، اس کے دوست احباب، رشتہ دار، یہ ساری چیزیں چلتے چلتے بچے کی تربیت پر ایک اہم اثر جو ہے وہ مرتب کرتی ہیں۔ آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا سفر کٹ رہا ہے مگر ذمہ داریاں بہت، وقت ہے مختصر، آج محنتیں ہو گر، کل ملے گا ثمر، آج اپنے وقت کا کل پہ ہوگا اثر، کام کاج نوکری روزگار بھی ہے اہم، لیکن آج نسل کے کل کا رکھنا ہوگا فہم، بینک بیلنس اور پراپرٹی کا سحر ہے سوار، بنگلے اور گاڑیاں، پیسہ اور کاروبار، اصل جائیداد تو نیک نام نسل ہے، آخرت میں کام آئے یہ تو ایسی فصل ہے، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد،